السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ وانا اول من یؤذن له ان یرفع رأسه فانظر الى ما بین یدی الى آخر الحدیث۔ مکرم معزز ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ کتاب الطہارت کی سلسلہ وار حدیث سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معزز ناظرین، اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو جو خصوصیات عطا کیے ہیں، ان خصوصیات کا بھی ذکر اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے سب سے پہلے جس ذات مقدسہ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو کیوں اجازت ملے گی؟ تو تمام احادیث شریفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اولیت اور افضلیت کا جو صحرا ہے وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے۔ تو محدثین بھی لکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا، آپ ہی کی روح کو پیدا کیا، پھر آپ کے نور سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگی۔ اور معزز ناظرین، یہ جو سجدہ ہوگا، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ شفاعت کبریٰ کو، شفاعت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی اجازت کا یہ سجدہ ہوگا۔ اور قیامت کا جب میدان ہوگا، 50,000 برس کا، 50,000 سال کا جو دن ہوگا، ہم نے حدیث شریفہ میں سنا، ہم نے حدیث شریفہ کو پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام امتی جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی سفارش کریں گے، تو حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج کے دن اللہ رب العزت کا جو غضب ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، عروج پر ہے، مجھ میں اتنی جرأت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں، کچھ کہہ سکوں۔ لہذا اس کے بعد حضرت آدم سے حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، الغرض تمام اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے پاس تمام لوگ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے غضب کو دیکھ کر کسی میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے، کچھ بول سکیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے، اور سجدے میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ایسے کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد بیان فرمائیں گے کہ اس سے پہلے ان کلمات سے اللہ رب العزت کی حمد نہ کسی نے بیان کی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسے کلمات سے اللہ رب العزت کی حمد کوئی بیان کر سکے گا۔ اسی لیے آسمانوں میں جو آپ کا نام ہے احمد رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، اشفع تشفع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کہے گا کہ اے محبوب، آپ شفاعت فرمائیں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذکر اس حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، کہ میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے لوگ ہوں گے اور میں میری امت کو تمام امتوں کے درمیان میں پہچان لوں گا۔ وَمِن خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وعن یمینی مثل ذالک وعن شمالی مثل ذالک۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے بھی اسی طرح لوگ ہوں گے، میرے دائیں بھی اسی طرح لوگ ہوں گے، میرے بائیں بھی اسی طرح لوگ ہوں گے۔
یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ مقام محمود عطا کر دیا جائے گا، تو عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تمام لوگ اس طرح آپ کو گھیرے ہوں گے کہ جس طرح تمام باراتی لوگ جس طرح دولہے کو گھیرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا کہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے اندر یہ جرأت نہ ہوگی اللہ کی غضب کے سامنے کہ کچھ کہہ سکیں، لیکن اللہ رب العزت اتنی غضب کی حالت میں بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت دکھلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو شفاعت کا حق اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بزم محشر کو اللہ رب العزت سجائے گا۔ الغرض عزیزان محترم، جس طرح باراتی دلہے کو گھیر لیتے ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام امتی، صرف امت محمدیہ ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی امتی ہوں گے، تمام امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں ہوں گے۔ تو فقال رجل، تو ایک آدمی نے، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ کیف تعریف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو تمام امتوں کے درمیان میں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ان کے درمیانی امتوں میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنی امتیں ان کے درمیان میں آئی ہمارے نبی کی امت تک، ان تمام امتوں کے درمیان میں آپ اپنی امت کو کیسا پہچانو گے؟ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم غر محجلون من اثر الوضو، کہ وہ وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر روشن ہوں گے، ان کے پیشانی، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، لیسا احد کذالک غیرہم۔ تو عزیزان محترم، حدیث شریف کی اس جز سے لیسا کذالک، لیسا احد کذالک غیرہم، حدیث شریف کی اس جز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اگرچہ کہ وضو تھا، طہارت کو حاصل کرنے کا طریقہ تھا، لیکن اس کے باوجود وضو کے اثر کی وجہ سے جو ایک خاص چمک اللہ رب العزت، جو ایک خاص نور اللہ رب العزت امت محمدیہ کو عطا فرمائے گا، وہ کسی اور امت کو نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بالخصوص اس میں ذکر کیا گیا، حالانکہ حضرت ابراہیم بھی اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ تو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی شہرت کی وجہ سے اور آپ کی امت کی کثرت کی وجہ سے بالخصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پر حدیث شریف میں کیا گیا۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس وضو کے اثر کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت امت محمدیہ کی یہ ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ روشن چہرے اور ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بیان فرماتے ہیں، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، کہ میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے یہ ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اب داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے سے کیا مراد ہے؟ تو عزیزان محترم، بتلایا گیا کہ ایک تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یا پھر ایک ایسی صفت کے ساتھ امت محمدیہ کو نام اعمال دیے جائیں گے کہ جس کو حدیث شریف میں کہا گیا کہ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، یعنی کہ ایک ایسی خاص صفت کے ساتھ ان کو نام اعمال دیے جائیں گے جو دیگر امتوں کو نام اعمال نہیں دیے جائیں گے۔ الغرض عزیزان محترم، بتلایا گیا کہ امت محمدیہ کی خصوصیات بھی ہیں، اور حدیث شریف کے اس جز میں شارحین کے، محدثین کے کئی اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے اس جز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں، مگر یہ کہ حدیث شریف کی اس جز کو یہاں پر اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ امت محمدیہ ہی وہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے نام اعمال دیے جائیں گے، یا پھر ایسی صفت پر دیے جائیں گے
کہ ان کے علاوہ کسی اور کو ایسی صفت پر نام اعمال نہیں دیے جائیں گے، اور ایک نور زائد یعنی کہ ایک زائد نور ہوگا ان کے نام اعمال میں۔ اور اس طرح دیگر محدثین نے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو امت محمدیہ ہو، اس میں بھی فاسق فاجر لوگ موجود ہیں، تو پھر ان کو بھی نام اعمال داہنے ہاتھ میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو بتلایا گیا کہ جب ان کو عذاب دینے کا ارادہ جب ان کو کیا جائے گا تو پھر اس سے پہلے یعنی عذاب دینے کے ارادے سے پہلے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یا پھر یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ ان کو عذاب سے فارغ کرنے کے بعد، میں نے ان کی تعذیب کے بعد ان کو عذاب سے فارغ کرنے کے بعد ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ الغرض عزیزان محترم، امت محمدیہ کی یہ خصوصیات ہے کہ ان کو نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر آگے اور ایک خصوصیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، وَعَارِفُهُمْ تَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، کہ میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی ذریت، ان کی اولاد جو بچپن میں ہی ان کے جو بچے انتقال کر گئے ہیں، وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے ان کی شفاعت کرنے کی کوشش کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کی 3 خصوصیات ہیں۔ اور عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو خصوصیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں یہ امت محمدیہ کے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو پہچاننے کے لیے ان صفات کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ کئی ایسے امتی بھی ہیں کہ جنہوں نے نہ وضو کیا، جنہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا، نہ جن کی کوئی اولاد ہوگی۔ کئی ایسے لوگ بھی اس دنیا سے گزرے ہیں، تو عزیزان محترم مومن ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، تو پھر ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان دیں گے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کی ہم کیا بات کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ اختیار، وہ کمالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک اپنے امتی کے ایمان کے درجے کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، ان کی نیکیوں کا وزن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر ابو بکر کا ایمان یہ بھاری ہوگا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں تمام آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم امتی قیامت کے دن ان چیزوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان علامات، ان نشانیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کے ہر ایک کے ایمان سے اور اس کے ایمان کے درجے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہم کو یہ ہماری خصوصیات بتانے کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم قیامت کے دن اس نشانیوں کے ذریعے، ان علامات کے ذریعے پہچانے جائیں گے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کی احتیاج نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ کا حصہ عطا فرما، اور وضو جیسے متبرک عمل پر ہم کو مداومت کرنے کی اور اس کے برکات